السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہماری پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے وہ اسباب بتائے تھے، وہ چیزیں بتائی تھیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت تنگ ہوتی ہے یا تنگ دستی کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ وہ دو بڑے اسباب تھے جو پچھلی ویڈیو میں ذکر کر دیے گئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو آج انشاءاللہ وہ وظائف ذکر کیے جائیں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، کہ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ایسی چیز جس سے مال و دولت کے اندر یا تنگ دستی ہماری ختم ہو جائے، مال دولت کے اندر برکت آ جائے، یا معاشی ہمارے جو حالات آج بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا بہتری آ جائے، کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے ہماری زندگی کی کہ معیشت اگر ہماری اچھی ہے اور معاشی طور پر ہم مضبوط ہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بس صورت دیگر ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے نیچے والے سے۔ مطلب اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ زیادہ بہتر اور اچھے ہیں بنسبت اس انسان کے جو لے رہا ہے۔ تو سوال تو ویسے ہی منع ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ سوال کرتا ہے مخلوق سے تو کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، بغیر گوشت کے وہ مطلب اس کا چہرہ ہوگا۔ تو سوال سے ویسے ہی بچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مال کے اندر برکت دے، کیونکہ برکت جو ہے نا یہ امپورٹنٹ چیز ہے بنسبت اس کے کہ مال زیادہ ہو جائے۔ مال زیادہ ہونا یہ کمال نہیں ہے، مال میں برکت ہو جائے یہ کمال ہے۔ برکت کے اندر برکت کا فائدہ یہ ہوتا ہے، برکت اور زیادتی کے اندر فرق یہ ہے کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کی تمام ضروریات پوری کر دیں، یہ برکت ہے۔ اگر زیادہ مال ہے، ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو برکت نہیں ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نوح کی آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورۃ النوح 29واں پارہ ہے، آیت نمبر 10، 11 اور 12 ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی جب امت نے نافرمانیاں شروع کر دی، شرک کے اندر پڑ گئے اور اپنے نبی کی بات نہیں سنتے تھے، تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو میں نے کہا، یعنی نوح نے کہا، اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور آپ کے مالوں اور بیٹوں کو بڑھا دے گا، یعنی مال کے اندر اور اولاد کے اندر اللہ اضافہ فرما دے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ اب اس آیت کے اندر کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے استغفار کا کہہ رہے ہیں کہ آپ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کون کون سے انعامات دیں گے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، مال اللہ تعالیٰ آپ کا زیادہ کر دیں گے، اور تیسری چیز اللہ آپ کے اولاد عطا فرمائیں گے، اور اولاد بھی وبنین کا لفظ استعمال کیا، بیٹے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا مجھ پہ تنگ ہوتی جا رہی ہے، مطلب معاشی اعتبار سے کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے لیے بتائی ہے، فرشتے پڑھتے ہیں وہ تسبیح، وہ آپ کو معلوم نہیں، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح صادق ہو تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اب یہ مختلف روایات میں آتا ہے، بعض میں آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ بعض میں یہ الفاظ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عظیم کے بعد وبحمدہ کا ایک اضافہ ہے، استغفر اللہ۔ خیر جس طریقے سے بھی پڑھیں، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور وہ شخص چلا گیا، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔
تو یہ بھی ایک روایت میں وظیفہ ملتا ہے۔ تو اب قرآن اور حدیث آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیے ہیں، تھوڑا سا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے کس چیز کا حکم دیا؟ استغفار کا۔ کثرت استغفار اگر آپ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو آپ کے مال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے، کثرت استغفار چلتے پھرتے جس وقت بھی ہو استغفر اللہ کا ورد آپ کرتے رہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی صاحب اولاد نہیں ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی اولاد تو ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں ہیں، تو وہ بھی یہ وظیفہ علماء بتاتے ہیں کہ وہ کثرت استغفار کرے، کیونکہ حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، تو آپ نے ان کو استغفار کا ورد بتایا اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو جو ہے نا بیٹے عطا کیے۔ اور اسی طریقے سے یہ روایت کے اندر جو آیا ہوا ہے حدیث کے اندر، اس میں بھی دیکھ لیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یعنی جب صبح صادق ہو، نماز فجر کا وقت شروع ہو، اس کے بعد کسی بھی وقت نماز فجر کا جو وقت ہوتا ہے انتہا تک، چاہے نماز سے پہلے نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھ لیا کریں، کوئی اتنے زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ اور چلتے پھرتے اگر دن میں آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں گھر کے اندر یا باہر کچھ بھی ہے تو استغفر اللہ کہتے ہوئے میرے خیال سے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور انشاءاللہ یہ 2 وظیفے آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ معاشی اعتبار سے اور جتنی گھریلو پریشانیاں ہیں یا دیگر جو پریشانیاں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حل فرما دیں گے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔